الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم آیت الکرسی کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور 2-3 آیات ہم نے پڑھ بھی لی ہیں۔ تو آج کا سبق ہے اس کو ہم تجوید و قرات کے ساتھ سمجھنے کی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوشش کریں گے۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، سب لوگ مل کے پڑھ لیجئے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اس میں جو قواعد ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا جو کلمہ ہے وہ من ہے۔ کیا ہے؟ من۔ تو من میں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ کسے کہتے ہیں؟ ہاں۔ تو نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد ہے ذا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذا۔ تو نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدہ آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین میں ایک تو کبھی ادغام ہوتا ہے، کبھی اخفا ہوتا ہے، کبھی اقلاب ہوتا ہے، بس سن رہے ہیں آپ، اور کبھی اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار۔ تو یہاں پر نون ساکن کا کیا ہونا ہے؟ ادغام ہونا ہے، اظہار ہونا ہے، اخفا ہونا ہے یا اقلاب ہونا ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب نون کے بعد ذال ہے۔ کیا ہے؟ ذال ہے۔ نہ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور با بھی نہیں ہے، وہ تو ذال ہے۔ کیا ہے؟ ذال ہے۔ تو یہ آ جائے، یعنی ان تینوں کے علاوہ حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کے بارے میں کیا بتایا تھا آپ کو کہ اخفا جو ہے ایک ہوتا ہے غنہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ اخفا۔ تو غنے میں بھی ہم ناک میں اپنی آواز کو لے جاتے ہیں، اور اخفے میں بھی کہاں لے جاتے ہیں آواز؟ ناک میں لے جاتے ہیں، یعنی اخفے کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے۔ غنے اور اخفے کا آپ کو جو ہے فرق سمجھا دیا تھا کہ جب غنہ ادا کرتے ہیں تو نون اور میم، اگر میم میں کر رہے ہیں یا نون میں کر رہے ہیں تو زبان کو ان کے مخرج میں لگا کر روک کر رکھنا ہوتا ہے، مخرج میں ٹکانا ہوتا ہے۔ اور جب اخفا ادا کر رہے ہوتے ہیں نون کا اخفا، تو زبان کو نون کے مخرج میں لگا کے روکنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان کو الگ رکھنا ہوتا ہے، راستے میں سمجھو ٹنگا ہوا سا معلق سا رکھنا ہوتا ہے۔ کیسا رکھنا ہوتا ہے؟ معلق سا ٹنگا ہوا رکھنا ہوتا ہے، مخرج میں زبان کو نون کے مخرج میں لگانا نہیں ہے۔ نون کے مخرج پہ کیا نہیں کرنا ہے؟ آپ نے لگا دیا، جیسے پڑھ دیا من، تو یہ ہو گیا اظہار۔ یہ کیا ہو گیا؟ اظہار۔ تو ہمیں زبان کو درمیان میں لٹکا ہوا رکھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ماں۔ کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ ناک میں بھی آواز رہے گی ہماری اور حلق میں بھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جب ہم پڑھیں گے نون کو اتنا کمزور کر کے، تب یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اخفا۔ ہاں، یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عربی گرامر میں اخفا ہوتا ہو، یہ ایک فطری چیز ہے۔ جنرل طور پر ہم دیکھیں گے اپنے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی اخفا پایا جاتا ہے، جیسے ہم پنکھا بولیں یا سنگ بولیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بھی کیا ہے ہونا تھا، کیا اس کی رسم کیا ہے؟ اسپیلنگ کیا ہے؟ پنکھا۔ کیا ہے؟ پنکھا یا سنگ، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہم وہاں پر وہی جیسے ہندی میں چندر بندو لگتا ہے تو اس میں بھی وہ اخفا ہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہاں ناک میں آواز لے آ رہے ہیں، تو ایسے اس میں پنکھا سے پنکھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سنگ سے سنگ، ایسے ہی منزا منزل سے کیا ہوا؟ ماں۔ کیا ہوا؟ ماں۔ کوئی سوچ نہیں یار یہ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو اس طریقے سے عام فہم طریقے سے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر بھی اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ماں۔ کیا ہوا یہاں پر؟ ماں۔ تو یہ ایک تو غنہ ہوتا ہے، بتایا تھا آپ کو غنہ آنی کہ نون اور میم میں ہمیشہ ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور ایک غنہ زمانی ہوتا ہے، تو اخفا اور ادغام اور اقلاب ہونے کی صورت میں غنہ زمانی پایا جاتا ہے۔ کون سا پایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اخفے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہے نا، اخفے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غنہ بھی ہے۔ اصل اخفا ہے، اصل کیا ہے؟ اخفا، تو اس میں غنہ بھی پایا جائے گا ایک الف کے برابر۔ تو کیسے کریں گے؟ ماں، ٹھیک ہے۔ پھر ذلذی، تو ذال جو ہے اس میں زرزراہٹ بھی نہیں آنے دینی اور ذال کو پر بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ ذال باریک حروف میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ باریک۔ اس کا طریقہ بتایا تھا ادا کرنے کا کہ نیچے والے دانت کو نہیں لگنے دینا، سرا زبان اوپر والے دانتوں کا نچلا اندرونی حصہ جب ہم لگائیں گے تو ہمارا ذال ادا ہوگا، اور نیچے والے دانتوں کو زبان سے نہیں لگنے دینا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ما ذلذی، اب لام پہ تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار، ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ کچھ ٹھہر کے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ما ذلذی، ٹھیک ہے۔ اب ذال کے ساتھ، ذال پہ زیر ہے، اس کے ساتھ یا ہے، تو یہ یا سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ یا مدہ کہلاتی ہے، اور یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو، ان کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ ما ذلذی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو اتنا؟ اب اگلا کلمہ ہمارا یشفعو، کون سا؟ یشفعو، تو یہاں پہ زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے۔ یشفعو، یہ غلط ہوگا، تو یہاں پہ زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ پھر شین ہے، تو شین کا ہم مخرج سمجھ لیتے ہیں۔ شین کا مخرج ہے بیچ زبان اور تالو اوپر والا، یعنی تالو کا بھی بیچ کا حصہ اور زبان کا بھی بیچ کا حصہ، جب دونوں ملتے ہیں تب شین ادا ہوتا ہے۔ تب کیا ادا ہوتا ہے؟ شین۔ تو کیا ہوگا؟ یش، کیا ہوا؟ یش۔ پھر فا پہ زبر ہے تو زبر کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین پہ پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ان کا مخرج سمجھ لیتے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر، اور عین کا مخرج درمیان حلق ہے۔ کیا ہے؟ درمیان حلق، ٹھیک ہے۔ 3 حلق بتائے تھے، شروع حلق، درمیان حلق اور آخر حلق۔ تو عین کا مخرج کیا ہے؟ درمیان حلق۔ تو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اس پورے کلمے میں کوئی بھی حرف کھینچنے والا نہیں ہے۔ کسی نے یشفعو پڑھ دیا تو غلط ہو جائے گا، کسی نے یشفعو پڑھ دیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ یشفعو، کیسے پڑھنا ہے؟ یشفعو، کیسے؟ یشفعو، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کلمہ آ رہا ہے ہمارا عندہ، تو عندہ میں ہم نون پہ اخفا کریں گے، کیونکہ وہی کہا یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرمول میں سے ہے، نہ با ہے، بلکہ دال ہے، بلکہ کیا ہے؟ دال ہے۔ تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ اور عین کا مخرج ابھی آپ نے پیچھے سیکھا، تو کیسے پڑھیں گے؟ عندہ، ٹھیک ہے۔ ہاں پہ الٹا پیش ہے، تو الٹے پیش کو، یعنی الٹا پیش بھی قائم مقام حروف مدہ کے ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک الف کھینچتے ہیں، یعنی یہ بھی مد اصلی ہے۔ کیا ہے؟ مد اصلی ہے۔ اب مد اصلی کے بعد اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں آ جائے تو مد متصل، اور دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل، تو یہاں دوسرے کلمے میں آ گیا، الا میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عندہ، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عندہ۔ اب آ گیا الا، تو الا پہ حمزہ پہ زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پہ الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پہ تشدید ہے تو کچھ رک کے ڈبل ادا کرنا ہے اسے، تو کیسے پڑھیں گے؟ الا، ٹھیک ہے، الا۔ اگلا کلمہ دیکھتے ہیں بِإِذْنِهِ، تو با پر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ پہ زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ زال پہ جزم ہے، زال پہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو زال جو ہے یہ باریک حروف میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ باریک حروف میں سے ہے، اور اس میں زا کی طرح زرزراہٹ بھی نہیں لانی، بِإِذْنِ نہیں کہنا، بس میں، اور بِإِذْنِ بھی نہیں کہنا، بلکہ زال کو باریک رکھے ہوئے کہنا ہے بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ، بس میں آگے آئے تھے اس لیے پڑھ رہا ہوں، بِإِذْنِهِ، ٹھیک ہے۔ تو زال باریک حروف میں سے ہے۔ پھر نون پر زیر ہے، ہاں پہ کھڑا زیر ہے، تو پورا اگر پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے بِإِذْنِهِ، ٹھیک ہے، کیونکہ کھڑا زیر جو ہے یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی مد اصلی ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ مگر اگر جب یہاں ٹھہر جاتے ہیں تو جس طرح سے زیر گرا دیا جاتا ہے اسی طرح سے کھڑا زیر بھی گرا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کھڑا زیر کو بھی گرا دیا جائے گا۔ موقوف علیہ متحرک جو ہوتا ہے، یعنی موقوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر ہم ٹھہریں گے اسے کہتے ہیں موقوف علیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟
موقوف علیہ. اس میں موقوف علیہ کون سا ہے؟ ہا ہے. اس میں موقوف علیہ کیا ہے؟ ہماری سانس کہاں ٹوٹے گی؟ ہاں پر ٹوٹے گی. کہاں ٹوٹے گی؟ ہم کہاں ٹھہریں گے؟ ہاں پر ٹھہریں گے. تو جس حرف پر ہم ٹھہرتے ہیں اسے کہتے ہیں موقوف علیہ. اب موقوف علیہ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. کبھی موقوف علیہ پر دو پیش ہوتے ہیں، کبھی موقوف علیہ پر دو زبر ہوتے ہیں، کبھی موقوف علیہ پر دو زیر ہوتے ہیں، کبھی موقوف علیہ پر زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کھڑا زبر ہوتا ہے، کبھی کھڑا زیر ہوتا ہے. تو الگ الگ اس کی صورتیں ہوتی ہیں. تو اگر اس پر دو پیش ہوتے ہیں تو دو پیش کو بھی گرا دیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو زیر ہوتے ہیں تو دو زیر کو بھی گراتے ہیں. زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. اور اگر دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو پھر الف سے بدل کر پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں اسے؟ الف سے بدل کر پڑھتے ہیں. جیسے یہ آ گیا آپ کا سواءن. کیا آ گیا؟ سواءن. اب جب اس پہ ہم ٹھہریں گے سواءن پہ تو یہاں پر اس کو ایک الف بنا دیں گے. ایسے ٹھہریں گے سواء. ایسے ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر دو پیش ہوتے ہیں جیسے سواءن ہو، کیا ہو؟ سواءن. ہم اسی کو لے لو تو سواءن اگر ہے تو یہ دونوں پیش گر جائیں گے تو ہم ٹھہریں گے سواء. کیسے ٹھہریں گے؟ یا یوں لے لیں یعلمون ہے. جیسے کیا ہے؟ یعلمون ہے. تو یعلمون میں نون پہ زبر ہے. جب ہم ٹھہر جائیں گے تو یہ زبر گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعلمون. کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھیں؟ ایسے نستعینو ہے. کیا ہے؟ نستعینو. ٹھیک ہے. نستعینو پہ پیش ہے. اس پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو جب ٹھہریں گے تو پیش گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نستعین. کیا ہو جائے گا؟ نستعین. الٹا لگ گیا. نستعین. کیا ہو جائے گا؟ نستعین. ٹھیک ہے. یہ نستعین ہو جائے گا. پیش گرا دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ نستعین. کیا ہو جائے گا؟ نستعین. تو دو پیش ہیں تو گر جائیں گے. دو زیر ہیں تب بھی گر جائیں گے. زبر زیر پیش ہے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اور اگر دو زبر ہیں تو الف سے بدل دیں گے. کیسے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. ایسے اگر کھڑا زیر بھی ہے تو کھڑا زیر بھی کیا ہوگا؟ گر جائے گا. کھڑا زبر نہیں گرے گا. کھڑا زبر نہیں گرے گا. جس طرح سے آتا ہے وتولا. کیسے آتا ہے؟ وتولا. تو اس میں لام کے پاس کھڑا زبر ہے تو یہ نہیں گرے گا. وتولا رہے گا. ٹھیک ہے. کیسے رہے گا؟ وتولا. تو یہاں پر کھڑا زیر ہے تو کھڑا زیر بھی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ بِإِذْنِهِ نہیں پڑھیں گے سانس توڑتے وقت. جب سانس توڑیں گے ٹھہریں گے تو پڑھیں گے بِإِذْنِهِ. کیا پڑھیں گے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ سب کے سمجھ میں آ گئی؟ چلو دوہرا لیتے ہیں. پڑھ لیجیے. مَا ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سبق. کوئی اس کو ایک آدمی کہلا دے. آئیے بتائیے کس طرح سے آپ نے کیا سمجھا. خالی پڑھ دیجیے. آپ پڑھ کے سنائیے کہ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. چلو ماشاء اللہ اچھا پڑھا انہوں نے. اور جو مد منفصل ہے اس کا تھوڑا لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے. کھینچ دیا انہوں نے. خیر بڑھیا پڑھا. تو اسی طریقے سے آپ اگر سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل.